نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس یہودی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا فرشتوں کے ذریعے کہ وہ، اور پھر حضرت عائشہ سے بھی حضور نے فرمایا کہ وہ یہودی لبید بن عاصم ہے۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، تو آپ اس کا اعلان کیوں نہیں فرما دیتے اس یہودی کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، صحت تندرستی عطا فرما دی، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچنے کا سبب میں بن جاؤں، کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اگر میں اعلان کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، تو یہ جو جان نثار صحابہ ہیں، صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ حضور کے ایک پسینے کے قطرے پر خون کے قطرے بہانے کو تیار تھے، تو اگر حضور اعلان فرما دیتے تو وہ تو اس کو قتل کر دیتے یا اس یہودی کے ساتھ برا سلوک کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حضور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اور عمر بھر اس یہودی کو کچھ بھی نہیں کہا کبھی بھی، اور وہ منافق بھی تھا، حضور کی مجلس میں بھی آیا کرتا تھا، اس کے باوجود زندگی بھر اللہ کے نبی کے چہرے پر کسی بھی قسم کی شکایات کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ اگرچہ آپ لوگوں کو اجازت ہے، میری امت کے ہر فرد کو اجازت ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی برا سلوک کرے، کوئی دشمنی والا معاملہ کرے، تو تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن معاف کر دینا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھیے کہ اس واقعے میں ایک یہودی منافق نے حضور سے دشمنی کی، حضور پر جادو کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلنے کے باوجود بھی آپ نے معاف فرما دیا، اور فرمایا کہ انشاءاللہ اگر تم معاف کر دو گے تو اس معاف کرنے کا بدلہ اور صلہ عظیم اجر و ثواب کی صورت میں تم اپنے پروردگار کے ہاں پاؤ گے۔ یہ جو واقعہ میں نے سنا ہے یہ صحیح بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر نہیں ہو سکتا، جادو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر خاص طور پر امام الانبیاء سید المرسلین میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انسان، کوئی شیطان، کوئی جن ایسا جادو ہرگز نہیں کر سکتا کہ جس کے نتیجے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ ایسا اثر پوری دنیا اکٹھی ہو کر کسی نبی پر ایسا جادو نہیں کر سکتی کہ جس کے نتیجے میں وہ نبی جو ہے وہ اپنی نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں نبھانے میں ان کو رکاوٹ محسوس ہونے لگے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، انسان ہیں، اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور پھر تمام انبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، سید المرسلین ہیں، لیکن جو عام بشری کیفیات ہیں وہ انبیاء پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں درد بھی ہوتی تھی، تلوار سے حضور زخمی بھی ہوئے ہیں، جیسے احد کے میدان میں خود کی 2 لڑیاں حضور کے رخسار مبارک میں گھس گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے خون بھی نکلنے لگا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزع کا جب وقت تھا مرض الوفات میں، اس موقع پر بھی حضور نے تکلیف کی شدت محسوس فرمائی۔ تو اسی طرح یہ جادو ہے، اسی طرح سحر بھی ہے، اس کی تکلیف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائی، لیکن اس سحر کی وجہ سے رسالت اور نبوت کا کوئی پہلو بھی اس سے متاثر نہیں ہوا۔ اور پھر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر قیامت تک کی تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات طاری فرمائے کہ اگر کسی آدمی پر ایسی حالت طاری ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوگی، اس آدمی کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس آدمی کا اس موقع پر طرز عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر سحر کر دیتے ہیں، لوگوں سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں یہ نمونہ بھی رکھ کے ہمیں بتلا دیا کہ اس موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل فرمائی، سورۃ الفلق اور سورہ ناس، کہ جس آدمی پر سحر ہو جائے، جادو ہو جائے، تو وہ ان 2 صورتوں کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہے کہ جادو کا اثر، سحر کا اثر انشاءاللہ اسے زائل ہو جائے گا۔ اگر جادو کا اثر نہ بھی ہو پھر بھی ان 2 صورتوں کا معمول ہونا چاہیے، ان کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ سحر کے اثر سے انسان ضرور محفوظ رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ دو صورتیں اللہ نے ایسی میرے اوپر نازل فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر بھی، تورات، انجیل، زبور، کسی نبی پر ایسی صورتیں نازل نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان دو صورتوں کو صبح کے وقت بھی پڑھو، شام کے وقت بھی پڑھو، اور جب رات کو سونے لگو اس وقت بھی پڑھو، سو کے جب اٹھو اس وقت بھی پڑھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو ان دو صورتوں کو پڑھ کے اپنے دست مبارک پر دم فرما لیتے اور اپنے دست مبارک پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی معمول رہا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ مرض الوفات کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت بہت بڑھ گئی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ حضور کی تکلیف اتنی بڑھ چکی تھی کہ پڑھنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اور ہاتھوں میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھا کر جسم پہ پھیر لیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں پھر سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر دم کر دیتی، اور پھر اپنے ہاتھ سے حضور کے دست مبارک اٹھا کر حضور کے جسم پر پھیر دیتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی پر یہ معمول رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دم کر رہی ہیں اس طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دو صورتیں نازل فرما کر امت محمدیہ کو ایک بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف آ جائے، سحر ہو، رشتہ داروں کی طرف سے ہو، وہ کاروبار کے لحاظ سے ہو، گھریلو زندگی کے لحاظ سے ہو، تو آدمی ان دو صورتوں کا اہتمام کرے، سورۃ الفلق